رمضان کا تعین چاند کو دیکھ کر کیا جائے گا، نہ کہ کوئی ایسٹیمیٹڈ کیلنڈر بنایا جائے گا کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے۔ البتہ ان چیزوں کے حوالے سے ٹیلیسکوپ ہو، دوربین، یا ماہر فلکیات ہوں، اسٹرانومرز، ان کی مدد ضرور لی جا سکتی ہے، دوربین کی بھی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن چاند کو دیکھنا یہ ضروری ہوگا احادیث کی روشنی میں، کیونکہ چاند کا دیکھنا شعائر اسلام میں سے ہے، جسٹ لائک آزان۔ آج اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ اذان کی آواز سن کر مسجد میں جاتا ہوں، پتہ ہوتا ہے 1 بجے ظہر کی نماز ہے، اس کے اعتبار سے ہم چلے جاتے ہیں، اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، آفیسز میں عموماً نہیں آتی ہے، تو اب اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن شاعر اسلام کے طور پہ ہم اذان دیتے ہیں، اس سنت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو عمرے کے لیے طواف ہوتا ہے، رمل کرنا یعنی مرد کا اکڑ کر چلنا، وہ تو اس کا کانٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے مسلمان مدینے میں گئے ہیں، وہ تو بیماریوں کی سرزمین ہے، کمزور ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے 3 چکر جو ہے وہ رمل کرنا ہے، تو اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن سنت آج تک باقی ہے، سنت اپنی جگہ رہے گی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ باقی جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر ظہر کے وقت بادل نظر آ جائیں اور بالکل اندھیرا چھا جائے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کر ہی روزہ کھولتے ہیں، ہم یہ نہیں ہوتا کہ اندھیرا نظر آ گیا تو اب ہم روزہ کھول لیں، تو اس وقت تو ہم اعتماد جو ہے وہ آسمان کے اوپر نہیں کرتے بلکہ گھڑی کے اوپر کرتے ہیں، تو بالکل یہ ان کی دلیل صحیح ہے، لیکن گھڑی کے اوپر جو ہم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائیوں وہ ڈیفینیٹ ہے، سولر کیلنڈر جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے، 31 جنوری 2001 کو جو طلوع آفتاب کا ٹائم ہے وہ 31 جنوری 3001 کو بھی وہی ہوگا، سولر کیلنڈر میں کوئی فرق نہیں آتا طلوع اور غروب کے اعتبار سے، لیکن جو قمری کیلنڈر ہے، لیونر ایئرز جو ہیں، لیونر کیلنڈر ہے، اس میں تو آپ ڈیفینیٹ کر ہی نہیں سکتے، اس دفعہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہے تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ 30 کا ہے، اس سے اگلی دفعہ پھر 30 کا ہے، پھر 30 کا ہے، پھر 2 29 کے آ جائیں، تو یہ تو آپ پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ان کی دلیل اس اعتبار سے بالکل غلط ہے کہ ہم گھڑی کو دیکھ کے چونکہ چل رہے ہوتے ہیں تو گھڑی کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ سورج سے ریلیٹڈ ٹائمنگ کو ضرور ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، چاند سے ریلیٹڈ چیزوں کو ہم گھڑی کی بنیاد کے اوپر یا کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر نہیں کر سکتے، وہ پریڈکٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، سافٹ ویئرز بھی بنے ہوئے ہیں، میرے علم میں بھی ہے، اکثر اوقات وہ صحیح کیلکولیشن بھی کر دیتے ہیں، لیکن احادیث کی روشنی کے اندر فزیکلی چاند کا دیکھنا ضروری ہے۔ تو سولر ایئرز کے اندر آپ دیکھیں جنوری اگر 31 کا ہے تو ہمیشہ 31 کا ہوگا، لیکن چاند کے مہینوں میں اگر رمضان 29 کا ہے کبھی 30 کا ہوگا، کبھی 29 کا ہوگا، کبھی پھر 30 کا ہوگا، یہ چینج ہوتا رہے گا، لہٰذا دونوں کو ایک جیسا ماننا یہ بالکل غلط قیاس ہے، اس کو ہم بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو ہم سن چکے صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں بادل ہو تو یہ ایزیوم کیا جائے گا کہ چاند نظر نہیں آیا، اگرچہ سائنس بتا رہی ہو کہ چاند کی عمر جو ہے وہ 25 گھنٹے ہو چکی ہے، اگر یہ بادل غائب ہوتے تو ڈیفینیٹلی چاند نظر آ جاتا، تب بھی حکم یہی ہے کہ جب مطلع ابر آلود ہوگا تو شعبان کو آپ نے ایزیوم کرنا ہے کہ یہ 30 کا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، تو 30 دن آپ نے پورے کرنے ہوں گے، اس کے بعد چاند آئے نظر یا نہ نظر آئے برابر ہے، کیونکہ یکم رمضان جو ہے وہ ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان کر چکا۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جو میں نے ڈیٹیلڈ حدیث بیان کی صحیح مسلم سے 2528، جو ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی، مشکل الاثار امام طحاوی کی کتاب کے اندر بھی، اور الاستذکار کتاب جو ہے امام ابن عبد البر کی، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور باقی کتابوں کے اندر، اس سے بالکل یہ کلیئر ہو گیا کہ رؤیت کا اعتبار اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ سعودیہ یا پاکستان کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ ہمارے یورپ میں اور امریکہ میں جو بریلوی حضرات ہیں وہ پاکستان کے مطابق روزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث اور دیوبند جو ہیں سعودیہ کے مطابق لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کنفلکٹ بنا ہوا ہوتا ہے ان کے درمیان، تو یہ illogical بات ہے کہ سعودیہ یا پاکستان کو دیکھ کے چلنا ہے، اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، اور جہاں پر چاند نظر نہیں آئے گا وہ انشاءاللہ میں آخری پوائنٹ اس کو بھی ڈسکس کروں گا۔ بہرحال یہ کہنا کہ جی چونکہ سعودیہ میں پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی پہلے چاند نظر آ جائے تو مسلمانوں کی
رمضان شروع ہو جانا چاہیے، اس کے لیے میں نے جو آج اینٹی وینم دے دیا انشاءاللہ آئندہ قیامت تک کے لیے یہ آرگومنٹ کوئی سامنے نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم 2528 نمبر حدیث اور فواد عبد الباقی کی نمبرنگ میں 1087، حضرت معاویہ کے دور کے اندر شام میں جمعے کی رات کو چاند نظر آیا اور مدینہ شریف میں ایک دن بعد نظر آیا۔ لہذا اب سعودیہ کی رٹ کی بجائے یہ کہنا چاہیے سعودیہ والوں کو بھی کہ شام اور افریقہ کے علاقوں کو پہلے دیکھا جائے گا، وہاں پر سعودیہ سے بھی پہلے چاند نظر آ جاتا ہے بجائے سعودیہ، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع ہو جانا چاہیے۔ تو آپ پھر سعودیہ کی رٹ نہ لگائیں، پاکستان سے ضرور پہلے سعودیہ میں نظر آتا ہے، سعودیہ سے بھی پہلے شام میں اور افریقہ میں چاس۔ اب آئندہ سے انشاءاللہ یہ نام ہی لینا سعودیہ کا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ لاجیکلی بالکل غلط ہے ان کا آرگومنٹ کہ آپ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں چاند نظر آ گیا تو آپ نے یہاں کرنا ہے۔ میرے بھائیو آج سے 50-60 سال پہلے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کہیں چاند نظر بھی آیا کہ نہیں سوائے اپنے علاقے کے۔ تو کیا وہ 1400 سال کے تقریباً مسلمان جو ہے کسی غلط مسئلے کے اوپر عمل کرتے رہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر لاجک یہ ہے اینٹی وینم اور پھکی والا جواب کہ سعودیہ میں جب دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے، امریکہ میں جب رات آتی ہے سعودیہ میں دن ہوتا ہے، پھر امریکہ والے بیچارے کیا کریں گے جہاں پہ تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں الحمدللہ، بلکہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے 2050 آنورڈ مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ لاجیکلی غلط ہے، یہ لوکلائز دین نہ بنائے اسلام کو۔ اسلام ایک یونیورسل دین ہے، آفاقی دین ہے، اس کو سب کے لیے رہنے دیں اور اللہ سے ڈر جائیں۔ اور میں نے سلف کے 5 حوالے دیے ہیں اور لوگوں نے کہا جی وہ سلف میں تو جناب سلف میں بھی اختلاف تھا، سلف میں تو اجماع نقل کیا امام ابن عبد البر نے کہ اندلس کی رؤیت جو ہے خراسان کی رؤیت کے لیے کام نہیں آئے گی۔ اسپین اور افغانستان کا جو فرق ہے کتنا دور ہے، حالانکہ اسپین میں پہلے چاند نظر آ جائے گا لیکن وہ ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا، ان کے لیے نہیں ہوگا۔ بالکل کریے پتہ نہیں کون سا بند کمرے میں بیٹھ کے اجماع کرواتے ہیں اور یہ کون سے سلف ہیں، یہ شاید ان کے سلف 14ویں صدی کے اندر آ کے شروع ہوتے ہیں، تو ان کو سلف کا مطلب بھی شاید نہیں پتا کہ یہ سلف تو پرانے 5 میں نے سلف کے حوالے دیے ہیں، امام ترمذی کا، امام ابن عبد البر کا، امام ابن خزیمہ کا، امام طحاوی کا اور امام نووی کا، کہ سب یہ باب باندھ رہے ہیں اسی حدیث کے اوپر مسلم شریف کی کہ اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، اب رہا یہ مسئلہ میرے بھائیوں کہ جی اتحاد امت دیکھیں جی بڑی ضروری ہے، یہ دیکھیں نا جو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جی امت کے لیے اتحاد کی بڑی ضرورت ہے، گلوبل مون سائٹنگ ہونی چاہیے۔ وہ تو میں نے کہا آج کے بعد یہ ان کی رٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ مسلم شریف سے میں نے ثابت کیا کہ سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے شام میں چاند نظر آ گیا تھا، افریقہ اور شام میں سعودیہ سے بھی پہلے نظر آتا ہے۔ اب اتحاد امت انشاءاللہ ان کو بھول جائے گا، کیونکہ اب وہ تو اصل مسئلہ تھا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے، وہ تو ختم ہو گیا، تو اب اتحاد امت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا ان کا۔ تو یہ بالکل غلط ہے، گلوبل مون سائٹنگ پاسبل ہی نہیں ہے، اور یہ اتحاد امت کا بہانہ لگانا تو پھر میں اس پہ اینٹی وینم اور پھکی دیتا ہوں کہ اتحاد امت کریں۔ سعودی عرب کا چینل پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے تو آپ نمازوں کی ٹائمنگ بھی اپنی سعودیہ کے ساتھ کر لیں، آپ تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا کہ سعودیہ والے جو ہیں وہ جب عصر کی نماز پڑھ رہے، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہم اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ فرق پڑ جائے گا۔ پھر آپ خود دیکھ لیں، پھر امریکہ والے تو وہ شاید جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے اتحاد امت کرنا ہے تو یہ بھی کر کے دکھائیں۔ اگر آپ نے اتحاد امت کی رٹ لگائی ہوئی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے اگر تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو ایسا کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ 28-29 روزے تو پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہی رکھتے ہیں، ایک روزے کے فرق پڑتا ہے نا، تو اس میں کون سا اختلاف ہو گیا؟ اگر سعودیہ میں ایک دن پہلے شروع ہو گیا ہے یا افریقہ میں سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے ہو گیا، دین واٹ؟ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 روزوں کا فرق پڑے گا، باقی 27-28 روزے تو سارے مسلمان اکٹھے رکھتے ہیں۔ اور اس مسئلے میں جو یہ اہل تشیع اور اہل حدیث کی طرف سے فتنہ کھڑا کیا گیا ہے گلوبل مون سائٹنگ کے اعتبار سے، میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا۔